بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعلنی من لدنک سلطانا نصیرا۔ آج جو ہے وہ جیسے سے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ ہم امیر المومنین کے سے متعلق بات چیت کریں گے اور ایک مجلس پڑھی جائے گی، اور یہ جو یہاں پر ہم کوئی بات کرتے ہیں یا مجلس پڑھتے ہیں یا درس دیتے ہیں تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ ایتھینٹک بات ہو اور زیادہ سے زیادہ علمی بات ہو اور مستند بات ہو، اور جو چیزیں ہیں ایک ہوتی ہیں شعر اشعار کی صورت میں یا خطابت کی صورت، وہ چیزیں یہاں پر نہ ہوں، کیونکہ آپ افراد بھی سارے علمی ہیں اور آپ بھی یہ چاہتے ہیں کہ چیز ایتھینٹک بیان ہو، صرف اس کے لیے داد لینے کے لیے، مزہ لینے کے لیے یا ایکسائٹنگ کے لیے کوئی چیز بیان نہ ہو۔ ظاہر ایک محفل ہوتی ہے، مجلس ہوتی ہے، وہاں کچھ لوگ اکٹھے ہوتے ہیں اور جوش جذبے میں ہوتے ہیں لوگ، تو وہاں بعض چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ امیر المومنین علیہ السلام کے جو فضائل ہیں، اس کے بارے میں پیغمبر کی ایک حدیث ہے کہ اگر سمندر سیاہی بن جائیں اور جو ہے درخت قلم بن جائے، جن و انس لکھنا شروع کر دیں، تو امیر المومنین کے فضائل نہیں لکھ سکتے۔ پھر حدیث میں ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ نحن اسماء اللہ اعظم، کہ ہم اللہ کے اسماء اعظم ہیں، اور جس طرح اسماء اعظم کا احاطہ نہیں کیا جا سکتا، ان کو محدود نہیں کیا جا سکتا، ان کو لمیٹڈ نہیں کیا جا سکتا، اس طرح اہل بیت علیہ السلام کے فضائل کو بھی لمیٹڈ نہیں کیا جا سکتا۔ اہل سنت کے ایک عالم دین ہے، ان کا نام ہے امام احمد بن حنبل۔ یہ حنبلیوں کے امام ہیں اور بہت پائے کے امام ہیں، یہ اہل حدیث کے امام سمجھے جاتے ہیں، اور ان کی کتاب بھی ہے مسند امام احمد بن حنبل، اور بعض علماء اہل سنت کے اس مسند امام احمد بن حنبل کو صحائح ستہ میں شمار کرتے ہیں۔ یہ فرماتے ہیں کہ علی علیہ السلام کے فضائل دوستوں نے بھی چھپائے، دشمنوں نے بھی چھپائے۔ دشمن نے اس لیے چھپائے کہ بغض رکھتا تھا، کینہ رکھتا تھا، عناد رکھتا تھا، حسد کرتا تھا دشمن۔ دوست نے چھپائے ہیں کس وجہ سے؟ ڈر کی وجہ سے، خوف کی وجہ سے، پریشانی کی وجہ سے۔ لیکن اس کے باوجود بھی وہ کہتے ہیں کہ احادیث کے ذخیرے میں صحابہ کرام کے درمیان سب سے زیادہ فضائل امیر المومنین کے، اور امیر المومنین کی فضائل اس حد تک زیادہ تھے، حتیٰ خلفاء کے زمانے میں، کہ کچھ لوگ گمراہی کے شکار ہو گئے، راستے سے ہٹ گئے، بھٹک گئے، اور ان فضائل کی بنیاد پر امیر المومنین کو اللہ ماننا شروع کر دیا انہوں نے۔ اور پھر یہ پیشن گوئی پیغمبر نے بھی کی تھی۔ پیغمبر نے ارشاد فرمایا تھا یا علی فیکا رجلان ہلاک رجلان، کہ علی تیرے بارے میں دو قسم کے لوگ ہلاک ہو جائیں گے، مبغض قال، وہ آدمی جو تجھ سے بغض رکھتا ہے، وہ محب غال، اور ایسا آدمی جو محبت کا اظہار کر رہا ہے لیکن غلو کر رہا ہے، وہ بھی ہلاک ہو جائے گا۔ اب امیر المومنین کی جب فضائل بیان کیے نبی کریم نے اپنی زبان مبارک سے، یا قرآن نے بیان کیے، یا دوسرے صحابہ نے بیان کیے، تو لوگ تین حصوں میں تقسیم ہو گئے علی کے فضائل سننے کے بعد۔ ایک وہ لوگ جو حسد کرنا شروع کر دیا، انہوں نے مخالفت کرنا شروع کر دی، ضد کرنا شروع کر دی۔ ایک وہ لوگ جو گمراہی کا شکار ہو گئے، پریشان ہو گئے، کنفیوژن کا شکار ہو گئے، ٹینشن کا شکار ہو گئے، جنہیں نصیری کہا گیا یا غالی کہا گیا۔ اس لیے ائمہ نے احادیث کا ایک بہت بڑا چپٹر، ایک ذخیرہ صرف اس سے متعلق ہے ائمہ کا، کہ آپ غلوب سے، غالی حضرات سے دوری اختیار کریں۔ بس میں عرض کر رہا تھا کہ لوگوں کی تین قسمیں ہوئی فضائل سننے کے بعد۔ ایک وہ جنہوں نے بغض کیا، ایک وہ جنہوں نے پریشانی ہوگی، ٹینشن ہوگی، کنفیوژن ہوگی، انہوں نے غلوب کیا۔ ایک وہ افراد تھے کہ جو نارمل رہے، نہ انہوں نے بغض کیا نہ غلوب کیا، بلکہ ان فضائل کی بنیاد پر جو علی علیہ السلام کی فضیلت تھی اس کو سمجھا، جانچا اور مانا۔ اور اس کی تاریخ میں مثالیں موجود ہیں فضائل کے حوالے سے۔ جن لوگوں نے صحیح سمجھا، فالو کیا، وہ کون تھے؟
حضرت ابو ذر غفاری، سلمان فارسی، مقداد، عمار یاسر، ابو رافع، مالک اشتر، یہ وہ شخصیات ہیں کہ جنہوں نے فضائل کو سنا اور ان کو ضرورت کے مطابق اپنے اوپر لاگو کیا اور ان کو مانا۔ فضائل اہل بیت کے یا امام علیہ السلام کے اتنے زیادہ ہیں کہ حتیٰ وہ لوگ جو کہ علیہ السلام کو چوتھا خلیفہ مانتے ہیں وہ بھی انکار نہیں کرتے، اور وہ بھی فضائل کی بنیاد پر بعض کو کشمش کا شکار ہو جاتے ہیں، پریشانی اور ٹینشن کا شکار ہو جاتے ہیں کہ فضائل کو دیکھا جائے تو علی السلام پہلے نمبر پر ہیں، لیکن ہم کیا کریں کہ ہم سننے ہیں، مجبور ہیں کہ حضرت ابوبکر کو ہم نے پہلا ماننا ہے، پھر اس کی انہوں نے توجیہیں کی ہیں۔ مثلا ڈاکٹر طاہر القادری کہتے ہیں کہ خلافت کی دو قسمیں ہیں، خلافت ظاہری اور باطنی۔ وہ کہتے ہیں کہ خلافت ظاہری میں علی چوتھے نمبر پر ہے، لیکن باطنی میں پہلے نمبر پر ہے۔ یہ وہ کہتے ہیں کہ ایک خلافت ہے کہ ولایت کے لحاظ سے علی پہلے نمبر پر ہے، خلافت کے لحاظ سے چوتھے نمبر ہے۔ یہ وہ فضائل ہیں جس کی بنیاد پر فیصلہ نہیں کر پا رہے۔ حتیٰ اہل سنت میں ایک جو ہے وہ ناسبی ٹائپ کی شخصیت تھے ڈاکٹر اسرار، کہ انہوں نے بعض متنازع بیان بھی دیے، لیکن میں ان کا ایک بیان سن رہا تھا کہ انہوں نے کہا کہ میں آپ کو پتا ہے کہ امام علی کو کہاں رکھتا ہوں۔ دو چیزیں انہوں نے انوکھی بیان کی اہل سنت سے ہٹ کر کے۔ انہوں نے کہا کہ پتا ہے میں علی کو پہلے نمبر پر رکھتا ہوں۔ پھر ایک اور چیز انہوں نے کہا کہ ہمارے اہل سنت کہتے ہیں کہ نبی کی جو بیوی ہیں ان میں حضرت عائشہ پہلے نمبر پر ہے، تو کہتے ہیں نہیں، غلط ہے، جو ہے حضرت خدیجہ پہلے نمبر پہ ہیں نبی کی ازواج میں۔ اور یہ امام علیہ السلام کے جو فضائل ہیں اس پر بہت زیادہ کتابیں لکھی ہیں۔ ہمارے پاس جو فضائل کی کتابیں ہیں نا، ان میں سے 70% کتابیں جو فضائل کے منابع ہیں یا کتابیں ہیں یا احادیث ہیں، ہم نے اہل سنت سے لی ہیں، انہوں نے بیان کی ہیں، انہوں نے اس کا تذکرہ کیا ہے، اور کمال کی حدیثیں بعض جگہ بیان کر دی ہیں امام علیہ السلام کے فضائل میں۔ مثلا اہل سنت کے بہت بڑے امام ہیں، امام ابن ادریس شافی مذہب والے ان کو فالو کرتے ہیں۔ ان کی دو جو ہے وہ شعر ہیں اہل بیت کی فضیلت میں جو بے مثال ہیں۔ ایک یہ ہے کہ یا اہل بیت النبوہ کفا بقدرکم من لم یصلی علیکم لا صلاۃ لہ، کہ اے اہل بیت آپ کی قدر و منزلت کی اتنا کافی ہے کہ جو آپ پر درود نہ پڑے اس کی نماز ہی نہیں ہوتی۔ دوسری ان کی حدیث ہے، وہ اہل بیت کے فضائل بیان کرتے تھے، کسی نے ان کو کہا کہ آپ شیعہ ہو گئے ہیں کہ فضائل بیان کرتے ہیں، تو انہوں نے جواب دیا کہ ان کان حب آل محمد رفضا فلیشہد الثقلان انی اول رافضی، اگر آل بیت کی محبت رکھنا شیعہ کے لانا ہے تو جن و انس گواہی دیں کہ میں سب سے بڑا شیعہ میں ہوں۔ اس زمانے میں بھی دیکھیں کہ دیوبندی میں بہت بڑا نام ہے اور بہت بڑا مقام رکھتا ہے طارق جمیل، لیکن جب وہ بات آتی ہے اہل بیت کی، امام علی کی فضائل کی، تو وہ صحابہ کو یا خلفاء کو بالکل بھول جاتے ہیں، حتیٰ ان پر اعتراض ہوئے ہیں۔ ابھی انہیں تبلیغی جماعت کے اجتماع میں خطاب کرنے کی اجازت نہیں ہے، صرف اس وجہ سے کہ انہوں نے اہل بیت کے جو ہے وہ فضائل بیان کیے۔ اب یہ دیکھنا ہے کہ امیر المومنین کے جو فضائل ہیں یہ کس صورت میں ہیں۔ امیر المومنین کے جو فضائل ہیں یہ دو طرح کے ہیں۔ ایک فضیلت وہ ہے جو خدا دادی ہے، اللہ کی طرف سے ہیبہ ہے، اعزاز ہے اور ریوارڈ ہے۔ ایک وہ فضیلت ہے کہ جو امام علی نے خود حاصل کی ہے، وہ فضیلت جو اللہ کی طرف سے ریوارڈ ہے، ذوالفقار کا ملنا، خیبر میں اعلان ہونا، آیا تطہیر کا آنا، آیا مودت کا آنا، آیا ابلاغ کا آنا، آیا تبلیغ کا آنا، آیا اکمال کا آنا، یہ خدا دادی ہے۔ لیکن کچھ فضیلتیں امیر المومنین کی خدا دادی نہیں ہے، اکتسابی ہیں، انہوں نے حاصل کیے ہیں ایک عام انسان کی طرح۔ وہ کون سی ہے؟ نماز کو وقت پہ پڑھنا۔ وہ کون سی ہے؟ غریبوں کی مدد کرنا۔ وہ کون سی ہے؟ بہادری ہے۔ وہ کون سی ہے؟ اچھا اخلاق ہے۔ وہ کون سی ہے؟ خدا کی یاد میں گڑ گڑا کے رونا، خدا کی یاد میں رات کو جاگنا۔ یہ ایسی فضیلتیں ہیں جو آپ نے خود
حاصل کیے ہیں، اور یہ ہمارے لیے نمونہ ہے، یہ ہمارے لیے کیا ہے، رول ماڈل ہے، ان پر ہم چل سکتے ہیں، ان کو فالو کر سکتے ہیں۔ لیکن وہ فضیلتیں مولا امیر المومنین کی جو اللہ کی طرف سے ہیں، اس کی دو قسمیں ہیں، یا وہ فضیلتیں قرآن نے بیان کی ہیں، یا وہ فضیلتیں نبی کی زبان سے جاری ہوئی ہیں۔ اب یہاں آتے ہیں قرآن میں جو فضائل مولا علی کے بیان ہوئے ہیں، وہ اس کے بارے میں دو روایتیں ہمیں ملتی ہیں۔ ایک روایت یہ ملتی ہے کہ قرآن 3 حصوں میں تقسیم ہے۔ مولا فرماتے ہیں سلسل فینا، سلسل فی عدونا، و سلسل فی آیات و احکام۔ کہ قرآن 3 حصوں میں تقسیم ہے، 1/3 یہ ہماری فضیلت میں ہے، 1/3 ہمارے دشمن کی مذمت میں ہے، اور 1/3 اس کا احکام میں ہے، نماز سے متعلق ہے، روزے سے متعلق ہے، اخلاقیات سے متعلق ہے۔ یہ ایک روایت۔ اس کے علاوہ ایک اور روایت ہمیں ملتی ہے کہ وہ آیات جو کہ واضح ہیں، روشن ہیں، کلیئر ہیں مولا کے بارے میں، کوئی اس میں شک و شبہ نہیں ہے، کوئی دوسرا آدمی شریک نہیں ہے اس میں، وہ آیات 313 ہیں کہ جس میں مولا امیر المومنین کی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ اب یہ 313 آیات ہیں، ان میں سے چیدہ کو ہم چیدہ کے نام لیتے ہیں اور بیان کرتے ہیں، بعد میں اگر سوال ہوا تو اس آیت کو نکال کر کے آپ خدمت میں پیش کریں گے۔ آیت ولایت ہے، انما ولیکم اللہ والذین آمنوا، اور تمہارا ولی اللہ ہے اور اس کا رسول ہے، اور وہ لوگ جو کہ رکوع کی حالت میں زکوٰۃ دیتے ہیں۔ یہ مولا کی فضیلت میں نازل ہوئی ہے۔ آیا ذکر ہے، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ اس کے مختلف معنی نکلتے ہیں، ان میں سے ایک معنی یہ نکلتا ہے کہ اہل ذکر سے مراد اہل بیت ہیں، اور جب تمہیں کچھ سوال ہو تو اہل بیت سے رجوع کرو۔ یہ مصداق کے حوالے سے یہ آیت مولا کی شان میں ہے، مولا امیر المومنین کی شان میں۔ پھر آیا شراء ہے جو شب ہجرت کو نازل ہوئی ہے، من یشری نفس ابتغاء مرضات اللہ واللہ رؤوف بالعباد۔ وہ لوگ جو کہ اپنے نفس کو خدا کی رضا کے لیے بیچ دیتے ہیں۔ یہ شب ہجرت کو مولا کی شان میں نازل ہوئی جب آپ پیغمبر کے بستر پر تشریف فرما ہوئے ہیں۔ پھر اس کے بعد ہے آیا اولی الامر اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول اولی الامر منکم۔ اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، اولی الامر کی اطاعت کرو۔ پھر اس کے بعد آیا تطہیر ہے، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اس کے بعد آیا موبائلہ ہے، قل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم۔ پھر اس کے بعد آیا مودت ہے، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ پھر اس کے بعد آیا صادقین، کونوا مع الصادقین، آیا صادقین، کونوا مع الصادقین۔ کہ قرآن کہتا ہے سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، تو حدیث پیغمبر کی حدیث میں ملتا ہے کہ پیغمبر نے جب یہ آیت نازل ہوئی تو ارشاد فرمایا کہ یہ آیت امیر المومنین کی شان میں نازل ہے۔ یہ آیات ہیں، یعنی امیر المومنین کے جو فضائل ہیں اللہ کی طرف سے جو عطا ہوئے ہیں، یا وہ آیات کی صورت میں ہیں یا روایات کی صورت میں ہیں، اور روایات بھی ایتھنٹک روایات ہیں، ان میں سے اکثر متواتر روایات ہیں۔ اہل سنت اور شیعہ اس بات پر متفق ہیں، روایات میں جو روایت ٹاپ درجے کی ہے تواتر کے لحاظ سے، وہ روایت ہے کس کی؟ غدیر کی، من کنت مولا فہذا علی مولا۔ یہ تواتر کے درجے پر ہے، یعنی جتنے راوی اس روایت کے ہیں اتنے کسی اور روایت کے نہ شیعہ کے ہاں ہیں نہ کسی اور کے ہاں، نہ اہل سنت کے ہاں، یعنی تواتر۔ اور تواتر جو حدیث ہوتی ہے نا، وہ اس کا حجت ہونا عقلی لحاظ سے ثابت ہے، اس کے شریعت سے بھی کوئی تعلق نہیں ہے۔ عقل کہتا ہے کہ ایک بات کو اگر بہت زیادہ لوگ بیان کریں بار بار، اس کا مطلب ہے کہ وہ بات ہوئی ہے، وہ واقعہ ہوا ہے، اور اس میں جھوٹ کی ذرا برابر گنجائش نہیں ہے، یہ عقل کہتا ہے۔ اور تواتر کی جو حجت مانا جاتا ہے، فقہاء اور محدثین یہ سارے یہ اس بات پر تاکید کرتے ہیں کہ تواتر کا حجت ہونا، اس کا دلیل ہونا متواتر حدیث کا، وہ کیا ہے؟ عقلی وجوہات میں سے ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ اس کے لیے ہمارے پاس کوئی شرعی جو ایتھنٹسٹی ہو، خود عقل کہتا ہے کہ یہ قابل قبول بات۔ پھر احادیث میں ہم آ جاتے ہیں، حدیث مدینۃ العلم ہے، انا مدینۃ العلم وعلی بابها۔ پھر حدیث رایا ہے،
خیبر کے میدان میں، لَأُوتِيَنَّ الرَّایَ غَدًا رَجُلًا کَرَّارًا غَیْرَ فَرَّارًا يُحِبُّ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، کہ کل میں پرچم اس کو دوں گا جو کرار ہوگا، غیر فرار ہوگا، یحب اللہ ورسولہ ہوگا۔ پھر حدیث سفینہ ہے کہ مثل اہل بیتی کسفینۃ النوح، کہ میری اہل بیت کی مثال نوح کی کشتی جیسی ہے، من رکبہا نجاہ، جو آدمی اس میں سوار ہو جائے گا وہ بچ جائے گا، نجات پا لے گا۔ پھر حدیث قصا ہے جو معروف و مشہور ہے۔ پھر حدیث غدیر ہے مولا کی شان میں، من کنت مولا فاز علی مولا۔ پھر حدیث منزلت ہے، یا علی انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ الا لا نبی بعدی۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہ جو احادیث میں آ جاتی ہے حدیث دار ہے۔ حدیث دار کون سی ہے؟ دعوت ذی العشیرہ میں جو آپ نے ارشاد فرمایا کہ من یعاذرنی علی ھذا العمل، کہ کون ہے جو اس کام میں، اس تبلیغ میں، اس رسالت کے کام میں میرا ساتھ دے گا؟ تو امام علی نے ارشاد فرمایا کہ انا یا رسول اللہ، کہ اے رسول اللہ میں ہوں جو ہے آپ کی مدد کرنے والا۔ تو وہاں پہ ہم نے ارشاد فرمایا انت خلیفتی و وارثی و وصی من بعدی، کہ اے علی تو میرے بعد میرا خلیفہ ہے، میرا جانشین ہے اور میرا وارث ہے۔ اور مجمع سے خطاب کر کے ارشاد فرمایا آپ کے لیے اس کے بعد ضروری ہو گیا ہے کہ آپ علی کی اطاعت کریں۔ کہتے ہیں ابو جہل ہنسا، کہا ابو طالب دیکھا ہے بھتیجے نے کیا کارنامہ کیا ہے، تیرے بیٹے کی اطاعت تجھ پر واجب قرار دے دیے۔ تو پیغمبر نے دوبارہ تاکید فرمائی کہ علی کی اطاعت ضروری ہے، حتیٰ جو ہے حضرت ابو طالب پر بھی، کیونکہ خلافت کا جو امامت کا منصب ہے وہ رشتوں سے بالاتر ہے۔ میدان کربلا میں بھتیجے ہیں، بی بی زینب کی جو ہے جب انہوں نے سوال کیا یا بعض چیزوں کی بارے میں حکم لیا امام زین العابدین سے، تو اس بنیاد پر تھا کہ بھتیجے ہونے کے باوجود، چھوٹے ہونے کے باوجود کیوں ان سے حکم لے رہی ہیں؟ کیونکہ وقت کے امام ہیں۔ پھر اس کے بعد سد ابواب کی حدیث ہے کہ پیغمبر نے تمام دروازے بند کر دیے، صرف امام علی کے گھر کا دروازہ کھلا رہا اور پیغمبر کے گھر کا دروازہ کھلا رہا۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہ حدیث میں آ جاتی ہے، ضربت کی حدیث ہے، ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین۔ پھر حدیث ہے کہ القرآن مع علی ولی مع القرآن۔ پھر پیغمبر نے ارشاد فرمایا مثل علی کالکعبہ، علی کی مثال کعبہ جیسی ہے، یوتا ولا یاتی یطاف ولا یطوف، کعبہ جیسی مثال ہے، جس طرح کعبہ کا طواف کیا جاتا ہے کعبہ کسی کا طواف نہیں کرتا۔ یہ ساری احادیث ہیں، لیکن اس کے باوجود افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ مولا علی علیہ السلام کی اتنی فضیلتیں ہونے کے باوجود، اتنے مقام رکھنے کے باوجود، اتنی اسلام کی خدمت کرنے کے باوجود، تاریخ میں سب سے جو بڑی مظلوم شخصیت ہے وہ امام علی علیہ السلام۔ جتنا ظلم امام علی علیہ السلام پر ہوا، اور یہ ظلم دو حوالے سے ہوا، ایک ظاہری طور پر گھر پر حملہ کرنا، گھر کو آگ لگانا، بچے کو شہید کر دینا، گلے میں رسی ڈالنا، اور دوسرا مولا علی سے علم نہ لینا بھی مظلومیت ہے۔ پیغمبر نے گواہی دی تھی کہ ان کے پاس علم ہے، لوگوں نے بغض میں آ کر، حسد میں آ کر مولا علی کے قرآن کو قبول نہیں کیا۔ مولا علی علیہ السلام سے جس طرح علم حاصل کرنا چاہیے تھا اس طرح علم حاصل نہیں کیا، اس لیے علی علیہ السلام بعض کا تنہائی میں چلے جاتے تھے اور جو ہے اپنے پروردگار سے شکایت کرتے تھے، جس طرح حدیث میں ہے نا قیامت کے دن قرآن شکایت کرے گا کہ مجھ سے نہیں لیا گیا، میری بات کو نہیں سنا گیا۔ امام علی علیہ السلام 19 رمضان کو اپنی بیٹی ام کلثوم کے یہاں مہمان تھے۔ جب کوئی گھر میں مہمان ہو اور مہمان بھی خاص ہو اور رمضان کا مہینہ ہو، خواتین بڑی چاہت کا اظہار کرتی ہیں، اور پھر کسی خاتون کا والد ہو یا ماں ہو تو عجیب منظر ہوتا ہے، اور پھر اس سے بڑھ کر بابا علی جیسا ہو اور بیٹی ام کلثوم جیسی ہو تو شاید منظر اس سے بھی بڑھ کر کوئی عجیب غریب ہوگا اور انوکھا ہوگا۔ ام کلثوم صبح سے تیاری کر رہی ہیں کہ آج میرے مولا، میرے آقا، میرے والد گرامی، میرے بابا آئیں گے، میں ان کی خدمت کروں گی، اور ماں کی شہادت کے بعد یہ میرے لیے ماں کا کردار ادا بھی کر رہے تھے اور باپ کا کردار بھی ادا کر رہے تھے۔
اس لیے صبح سے تیاریاں کر رہے ہیں. جب افطار کا وقت ہوا، مولا کے سامنے افطار رکھا گیا. روٹی تھی، نمک تھا اور دودھ تھا. مولا نے کہا کہ ام کلثوم ایک کھانا چھوڑ دو، باقی 2 کھانے اٹھا لو. ام کلثوم نے نمک اٹھانے کی کوشش کی، کہا نہیں، دودھ اٹھا لو، کیونکہ کوفہ کے بہت سارے ایسے بچے ہیں جن کو دودھ کی ضرورت ہے. بہت سارے یتیم ہیں کوفہ کے، یہ دودھ ان تک پہنچا دو. بیٹا میں نہیں چاہتا کہ قیامت کے دن میں حساب و کتاب کی منزل پر میں زیادہ دیر تک کھڑا رہوں، لہٰذا بیٹا میں کم کھانا چاہتا ہوں. امام نے افطار کیا. بیٹی سامنے بیٹھی ہوئی تھی، بار بار اپنے چہرے کے بابا کے چہرے کی زیارت کر رہی تھی، اور شاید ذہن میں کہہ رہی ہوں گی کہ بابا نے کتنا لطف کیا ہے، میرے گھر تشریف لائے ہیں، مجھ سے پیار کیا ہے، مجھ سے محبت کی ہے. امیر المومنین علیہ السلام ام کلثوم کے یہاں افطار کرنے کے بعد عبادت کرتے ہیں، اور بار بار جاتے ہیں صحن میں اور آسمان کی طرف نگاہ کر کے کہتے ہیں کہ ستاروں گواہ رہنا کہ علی کو تم نے کبھی سوتے ہوئے نہیں دیکھا، تم نے علی کو کبھی نیند کی حالت میں نہیں دیکھا، رات کو علی کی آنکھ کبھی نہیں لگی، خدا کی عبادت میں مشغول رہا ہے. اب سحری کا وقت ہوا، مولا نکلے ہیں گھر سے مسجد کی طرف. ام کلثوم آگے بڑھی ہیں اور کہنے لگیں بابا ممکن ہے کہ آج آپ نہ جائیں، میرے پاس رک جائیں، میں چاہتی ہوں جی بھر کر کے آپ کی زیارت کروں، جی بھر کر کے آپ سے باتیں کروں، اپنا دل بیان کروں. بیٹھیں گے بابا رات کو آپ میرے پاس تو اماں جان کی باتیں ہوں گی، نانا رسول اللہ کی باتیں ہوں گی، پیغمبر کی جو محبت تھی اس کی باتیں ہوں گی. امام علی نے کہا نہیں، اے ام کلثوم، خدا کا وعدہ نزدیک آ گیا ہے، میں نے اللہ کے رسول کو خواب میں دیکھا ہے. اللہ کے رسول نے اور آپ کی ماں فاطمہ الزہرا نے کہا کہ علی آنے میں جلدی کرو، دیر ہو گئی ہے. ام کلثوم مجھے بتاؤ کہ آج رمضان کی کتنی ہے؟ کہا بابا جان 19 ہونے والی ہے. کہا بیٹا کتنے دن رہ گئے ہیں؟ کہا 10 سے 11 دن رہ گئے ہیں. امام نے اپنی داڑھی پر ہاتھ رکھنے کے بعد کہا کہ وہ وقت قریب آ گیا ہے جب یہ داڑھی خون سے خضاب ہوگی، خون سے رنگین ہوگی. اب نے مولا نے گھر سے نکلنے کی کوشش کی، مرغابیوں نے روکا، دروازے نے روکنے کی کوشش کی. اب مولا گئے چبوترے پر، آزان دیا. اس آزان کی آواز بی بی زینب کے کانوں پر پہنچی. 2 ایسی آزانیں تھیں جو بی بی کے لیے آخری قرار پائیں، اور بی بی یہ آزانیں سن کر رو رہی تھیں. ایک کوفہ کی 19 رمضان کی آزان تھی، دوسری آزان میدان کربلا میں جو شہزادہ علی اکبر نے دی. ان دونوں آزانوں کے بعد بی بی نے ہاتھ دعا کے لیے اٹھائے اور کہا کہ خدایا ان آوازوں کو قائم و دائم رکھنا. ہم مولا نے آزان دی، نماز کے لیے کھڑے ہوئے، ایک سجدہ کیا، دوسرے سجدے کے لیے جانا چاہتے تھے. ایک ظالم نے ایسا وار کیا کہ کوفہ میں آواز بلند ہوئی، قد حدمت ارکان الہدا، قد قتل امیر المؤمنین. لوگوں سن لو کہ امیر المؤمنین مارے گئے، یتیموں کا آسرا مارے گئے. بی بی ام کلثوم یتیم ہو گئیں. اب مولا نے کہا امام حسن کو بیٹا نماز کو مکمل کرنا. اب امام حسن نے نماز کو مکمل کیا. اب امام علی کو اٹھایا گیا، گھر کی طرف لائے. جب گھر کے قریب پہنچے نے کہا میں اپنے پاؤں پر چل کے گھر جانا چاہتا ہوں. کہا مولا اب زخمی ہے، اب چل نہیں سکتے. کہا میں چاہتا ہوں کہ مجھے میری بیٹی اس حالت میں نہ دیکھے، ممکن ہے زینب دیکھ کر کے پریشان ہو جائے گی، میں اپنے پاؤں پر چل کر جاؤں گا تو میری بیٹی محسوس کری کچھ نہیں ہوا، پریشان نہیں ہوگی، ٹینشن کا شکار نہیں ہوگی. مولا امیر المومنین آپ نے اپنی بیٹی کا اتنا خیال رکھا، کاش کے کربلا میں ہوتے. یہی بیٹی جب بھی امام حسین کوئی لاش لاتے نا تو زینب علی بن کر کے آگے بڑھتی اور لاش کو سنبھال لیتی. اب مولا کو گھر میں لایا گیا. طبیب نے کہا کہ مولا آپ وصیت کریں، آپ وصیت کریں. کیوں کہ وصیت آپ کے لیے ضروری ہے، اب میں محسوس کر رہا ہوں کہ آپ کا آخری دن ہے. کہتے ہیں کہ مولا نے وصیت کی.
تمام بچوں کو امام حسن کے حوالے کیا۔ امام حسین دور کونے میں کھڑے ہوئے، یہ مہاجرہ دیکھ رہے تھے، کہا بابا مجھے کسی کے حوالے آپ نہیں کر رہے، کیا میں امام اپنے بھائی حسن کے لیے لائق نہیں ہوں کہ آپ مجھے ان کے حوالے کریں؟ کہا نہیں بیٹا صبر کرو، جب وقت آئے گا تو بتا دوں گا۔ تھوڑی دیر بعد کہا غازی عباس آگے آ جاؤ، حسین آگے آ جاؤ۔ کیا کیا؟ امام حسین کا ہاتھ غازی عباس کے ہاتھ میں دیا، کہا غازی بیٹا میرا حسین تیرے حوالے، کوشش کرنا، اس کا خیال رکھنا، ایک وقت ایسا آئے گا تو نیرے فرات پر پہنچ جائے گا اور پانی کی طلب ہوگی، پیاس تجھ پر غلبہ کرے گی، یاد رکھنا غازی کہیں ایسا نہ ہو کہ تو پانی پی لے اور تیرا بھائی حسین پیاسا رہ جائے۔ اب امام علی رو رہے ہیں اور بار بار تسلیاں دے رہے ہیں اپنے بیٹوں کو۔ بیٹوں نے رونا شروع کر دیا۔ امام علی نے کہا بیٹا نہ رو، میں آپ کے نانا رسول اللہ کے پاس جا رہا ہوں، آپ کی ماں فاطمہ زہرا کے پاس جا رہا ہوں، میں کوئی دور نہیں جا رہا ہوں۔ امام تسلی دے رہے تھے، لیکن ایک دفعہ امام کی نگاہ پڑی بی بی زینب پر، جب دیکھا نہ بیٹی رو رہی ہے، برداشت نہ کر سکے، تحمل نہ کر سکے، بیٹی کے رونے کو جب دیکھا نا تو زار و قطار رونا شروع کر دیا۔ میں کہوں گا مولا امیر المومنین کتنا پیار تھا آپ کو اپنی بیٹی سے۔ وہ علی جو بہادر تھا، شجاع تھا، دلیر تھا، وہ بیٹی کے رونے کو برداشت نہ کر سکا۔ کاش کے کربلا میں ہوتا، دیکھتا کہ زینب کبھی علی اکبر کی لاش پر رو رہی ہے، کبھی قاسم کی لاش پر رو رہی ہے، کبھی علی اصغر کی لاش پر رو رہی ہے۔ جب دیکھا نا خیموں سے بھائی گئے ہوئے کافی دیر ہو گئی، واپس نہیں آیا، خیموں سے نکلی، تلے زینبیہ پر آ گئی، آواز دی بھائیا مجھے دکھائی نہیں دے رہا، میری آنکھوں کے سامنے اندھیری آ گئی ہے، مجھے آواز دے تاکہ پتہ چلے کہ میرا بھائی صحیح و سلامت ہے۔ زمین کو حکم دیا زمین بلند ہو جا تاکہ میں آخری دیدار کر سکوں۔ اللہ لعنت اللہ قوم الظالمین فسیعلم الذین ینقلبون ینقلبون۔ خدایا اس قلیل سی حاضر کو قبول و منظور فرما۔ یا اللہ ہمیں امیر المومنین کی شفاعت نصیب فرما، یا اللہ امیر المومنین کی محبت نصیب فرما، حاضرین کی توفیقات میں اضافہ فرما، جو پریشان عالم کی پریشانی کو آسانی میں تبدیل فرما۔ یا اللہ جو بچوں کی نسبت، خانوادے کی نسبت پریشان ہیں، ان کی پریشانی کو آسانی میں تبدیل فرما۔ رمضان کی چند راتیں بچی ہیں، ان میں عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ رمضان کے جو روزے رکھے ہیں، عبادت کی ہے، اسے قبول و منظور فرما، اس میں اگر کوتاہی ہو اسے معاف فرما۔ یا اللہ برکتوں اور رحمتوں کی راتیں گزری ہیں، اگر اس میں حاصل نہیں کرے کیا ہم نے تو اپنی رحمت سے یا اللہ اس عبادتوں کو، ان حاصل چیزوں کو مکمل فرما۔ یا اللہ رمضان میں جو کچھ ہم نے حاصل کیا ہے اس کو باقی قائم دائم رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ حاضرین کی مرحومین کی بخشش فرما، ان کے درجات کو بلند فرما۔ یا اللہ ان کی قبروں کو منور فرما۔ خدایا ہمارے دلوں میں جو اہل بیت کی محبت ہے، مولا امیر المومنین کی محبت ہے، اس کو ہماری آئندہ نسلوں تک منتقل فرما۔ خدایا ہماری نسلوں کی حفاظت فرما، دین پر شریعت پر چلنے والا بنا، خدایا نمازی بنا، حسینی بنا، عزادار انہیں بنا، اہل بیت کا صحیح معنی محب بنا۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ کیونکہ ابھی یہ مصائب ہو گئے تھے تو